السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتے ہوئے سورۃ النحل میں یہ حقیقت بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، عدم سے وجود دے کے پانی کے نطفوں کا امتزاج کروا کے ماں کے پیٹ میں رکھ کے پال سنبھال کے بنا کے ہم نے ہی آپ کو ماؤں کے پیٹ سے اس دنیا میں بھیجا۔ جب تم آئے تو لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے کہ جگہ کون سی ہے، شہر علاقہ کون سا ہے، لوگ کون ہیں، برادری قبیلہ کیا ہے، دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ حالانکہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ بنانے والے نے تمہیں کان بھی دے رکھے، آنکھیں بھی دے رکھی اور دل بھی دیا ہوا تھا، لیکن تم کچھ جانتے نہیں تھے۔ لعلکم تشکرون، یہ سارا کچھ اس لیے دیا اور بنایا کہ جب تمہیں ہوش آئے، سمجھ آئے، کانوں کی سماعت، لوگوں کا بول چال، اپنی گفتگو اور دل کی دھڑکنیں کیا ڈیمانڈ کرتی ہیں، جب تم شعور کی دنیا میں آ جاؤ، لا علمی سے علم میں آ جاؤ، جہالت سے معرفت میں آ جاؤ، تو تمہارے باقی ایام میری شکر گزاری میں گزریں، تابعداری میں گزریں، اور عزت کرتے کراتے تم اس جہان فانی سے کوچ کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ یہ 4 دن کی زندگی میری مرضی کے مطابق گزارو، ہمیشہ کی زندگی تم اپنی مرضی کے مطابق گزارو گے، یہ میں تمہیں اس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ہم اس مرحلے سے گزر کے واقعتاً لا علمی سے شعور کی دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں اور کئی سال بیت گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں رب چاہتا تھا، رحمان چاہتا تھا، اور جس مقصد کے لیے ہمیں بنایا تھا، وہ ہم بھول گئے۔ بنانے والے کو بھول گئے، مگر وہ ابھی نہیں بھولا۔
حالانکہ سزا یہی بنتی تھی، نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ لوگوں نے جب مجھے بھلا دیا ہے تو پھر میرا بھلانا بھی بنتا ہے، لیکن میں رحمان ہوں، میں بھولتا بھی نہیں، میں بھلاتا بھی نہیں، میں روٹی پانی دیتا رہتا ہوں، نعمتیں وافر کر دیتا ہوں۔ کبھی تو ان چیزوں سے نکل کے کبھی تو من میں خیال آئے گا کہ یار یہ دینے والا کون ہے، بنانے والا کون ہے۔ مالک کہتے ہیں کہ ایسے حالات میں، گندگی میں، غلاظت میں، نجاستوں میں، ظلم جور و تعدی میں، بدماشی اور عیاشی میں، جہاں مرضی نکل گیا ہو، جس دن لوٹے گا، جس دن لوٹے گا میں قبول کر لوں گا، منائے گا میں مان جاؤں گا، آواز دے گا میں جی کہوں گا، پکارے گا میں نعم یا عبدی کہوں گا، جی میرے بندے بول، تھک گیا ہے تو لوٹا۔ جتنے مرضی جرم اور گناہ لے کے آئے گا، میں ایک بار سب کا ریٹ لگا کے بدلے میں اتنی مزید نوازشیں جو دنیا کے غلط ثواب دیکھے تھے ثواب میں بدل دوں گا، لیکن توبہ کر کے آئے، صاف ہو کے آنا چاہے تو۔ اس صفائی کا نام تزکیہ ہے، اور اس تزکیے کے لیے عرب کی وہ دنیا جو سارے گناہوں کو آزما چکی تھی، جب میرے محبوب نے آوازہ لگایا کہ آ جاؤ، جیسے بھی ہو ریٹ لگ جائے گا، جو خام مال ہے وہ بھی لے آؤ، لیکن بد نیتی سے نہیں، نیت کو صاف کر کے آنا، کیونکہ علم اللہ کا نور ہے، ایمان رب کا نور ہے، اور اچھی چیز گندے برتن میں ڈال کے نہیں دی جاتی۔ ماں تو ساگ دال بھی لتھڑی ہوئی لبڑی ہوئی پلیٹ میں نہیں ڈالتی، برتن کو صاف لے آنا۔ کیوں؟ ان اللہ طیب، تمہیں بنانے والا بڑا نفیس ہے، ان اللہ طیب، تمہیں بنانے والا بڑا پاکیزہ ہے، ان اللہ طیب، وہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، جرم اور گناہوں کے سواد دیکھ کے آیا ہے، آپ میری رحمتوں کا ذرا مزہ دیکھ، ثواب دیکھ، تھوڑا صاف ہو کے، نہا دھو کے، جسمانی، روحانی، بدنی، ذہنی، فکری، نظری، عقلی صفائی کر کے آ۔ گزشتہ ملاقات میں ہم نے 14-15 چیزیں پڑھی تھیں جن کو میرے محبوب نے سوسائٹی میں لوگوں کے اندر سے ایمان کی دولت سے مالا مال کرنے سے پہلے ان چیزوں کو صاف کیا تھا جسے تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ حضرات، دنیا آج کے جمعے کو سال کا الوداعی جمعہ سمجھ رہی ہے۔ کچھ احباب اس بات پہ ہیں کہ نہیں، یہ سال ہمارا نہیں، لوگوں یاد رہے یہ رب بھی تمہارا ہے، یہ سورج بھی تمہارا ہے، یہ چاند بھی تمہارا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، معاملہ صرف حساب و کتاب کے ایک اختلاف کا ہے، باقی قمری مہینوں میں چاند کے دنوں کے ساتھ حساب لگا کے رمضان کے روزے رکھ کے اگر عید الفطر کے اوپر بھی کوئی غلطی کرے، جرم کرے، زیادتی کرے، گناہ کی دلدل میں جائے تو اچھا وہ بھی نہیں ہے، بھلے کلمہ پڑا ہوا ہو، نبی کا امتی ہو۔ اور سورج کے حساب سے اس سال کے اختتام پہ 25 کو اٹھ کے کوئی خوشی کو خوشی خوشی میں کہہ دے کہ بھئی آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے رب نے بیٹے کو جنم دیا ہے، تو یہ میرے محبوب کی طریقت نہیں۔ ہم نے پچھلے جمعے میں پڑھا تھا کہ لوگوں کی خوشیاں جو عقیدے سے نہیں ٹکراتی وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ چلے گی، لیکن جو خوشی، جو غمی، جو بول، جو جملہ ہاتھ میں بیٹا ہو اور چوتھا بیٹا ہو
کہ تیسرا بیٹا جناب ابراہیم، آخری امید کی کرن اور نشانی، 18 مہینے عمر ہو، ہاتھ میں اٹھایا ہو، آنسو کی لڑیاں اور جھڑیاں ہوں، اور بیچ میں سے ایک شاگرد اور امتی اور میرے نبی کا صحابی کہہ دے محبوب آپ نے تو صبر سکھایا ہے، آپ بھی رو رہے ہیں۔ پتہ ہے جواب کیا تھا؟ کہا العین تدمع والقلب یحزن، اپنوں کی جدائی کے جب تیر لگتے ہیں تو جسم زخمی، بدن اور قلب دل زخمی ہوتا ہے، اور جب دل پھٹ جائے تو آنکھیں پھر جو آنسو رو رہی ہوتی ہیں وہ خون ہوتا ہے۔ یہ فطرت ہے۔ بیٹے کی جدائی نے آج باب محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ کو وَإِنَّ بِفَرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم، ابراہیم آج تیری جدائیاں تیرے بابا کو بہت دکھی کر گئی، لیکن وَلَا نَقُولُ عَلَىٰ رَبِّنَا إِلَّا مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَىٰ، میں اپنی زبان سے کوئی ایسا بول یا نہیں نکالنے والا بھلے میں جتنی مرضی تکلیف میں ہوں جس سے میرا رب ناراض ہو۔ بھائیو، خوشی اور غمی معیاری، طہارت اور پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ خوشیوں میں لوگوں کو مبارکباد دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہم دعا کرتے ہیں۔ مبارک کا معنی یہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں اللہ اس میں برکت دے دے۔ دنیا میں جتنے جرم اور زیادتیاں اور گناہ ہیں نا وہ سب ہلکے ہیں۔ زنا جیسا جرم بھی اس قدر سخت نہیں جتنا اللہ کی عزت پہ ہاتھ ڈال کے کسی کو رب کا شریک بنانا ہے، یا کسی کو رب کی بیوی، یا کسی کو رب کا بیٹا بچہ یا ماں باپ یا کوئی ساجی قرار دے دینا۔ اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے۔ یہ واحد جرم ہے جس کے اوپر قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، دنیا کی ہر چیز منہدم ہو جائے۔ جتنا بڑا جرم یہ ہے، اور آپ اس جرم کے اوپر بول کے اگلے کو کہیں کہ یار آپ کو ہیپی کرسمس مبارک، اللہ نے بیٹے کو جنم دیا ہے، رب باپ بن گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تیرے رب نے کوئی بیٹا شیٹا نہیں لیا، قل هو اللہ احد، اکیلا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کوئی ایسی خوشی جو خلاف شریعت ہوگی اس کے اوپر مبارکباد نہیں بنتی۔ کسی کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہو اور آپ اسے آ کے کہیں جی مبارک ہو جی ماشاءاللہ جی، آخر تسی بھی تو ٹور نہیں سی، اپے ٹور گئی ہے، اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا، بری بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرے لیے خوشی کی بات نہیں ہے۔ ہاں آپ مدینے میں آئے ہیں، مدینے والے خوشی منا رہے ہیں، محرم کی 10 تاریخ ہے، اور پتہ ہے خوشی میں ناچ نہیں، گانا نہیں، ڈانس نہیں، ڈھول نہیں۔ ان کے پاس بھی تو وہ سارے آلات موسیقی تھے اس وقت عرب میں، مگر ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ فتح کا دن تھا، جشن کا موقع تھا۔ کسی یہودی نے بھی مدینہ منورہ میں کوئی ایسا کام نہیں کرا جو آج امت مسلمہ جشن میں کر رہی ہے۔ وہ روزہ رکھ کے بیٹھے تھے۔ خوشی ہے، مگر اس خوشی پہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اسے عید کا تہوار نہیں بنایا، کیونکہ عید کو روزہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جمعے کو روزہ رکھا جا سکتا ہے، ساتھ کسی اور دن کا روزہ، انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا بھائی یہ کیا، تو جواب کیا آیا تھا؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پہ فتح دی ہے، اس خوشی میں ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے رب کی رضامندی کے لیے۔ آپ نے کیا کہا؟ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی موسیٰ کی خوشی پہ خوش ہوں۔ ہاں یہ ہے 10 کا روزہ یوم عاشورہ، یہ اس کا اجر اور ثواب ہے۔ اگلے سال زندہ رہا تو انشاءاللہ میں 7 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔
سمجھ آئی کچھ؟ کہ اگر کام اچھا ہے، اللہ کی عبادت اور عقیدے کے منافی نہیں ہے، اپریشیٹ کریں گے، مبارکباد دیں گے۔ کسی کا غم ہے، دکھ ہے، انسان بطور آدم کی اولاد بہن بھائی ہیں، جانور بھی مرے تو دکھ ہوتا ہے، انسان مرے تو دکھ تو ہوگا، لیکن ہم اس میں کوئی ایسا نہیں بولیں گے جو عقیدے کے خلاف، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ کہا استغفار کر لے، جس کو میں نے نہیں بخشنا نہیں بخشنا۔ محبوب ان کی قبروں پہ بھی آپ نے کھڑا نہیں ہونا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، ان کے لیے استغفار کی اجازت میں نہیں دے رہا۔ کیوں نہیں دے رہا؟ یہ مالک بہتر جانتا ہے، اس کو غصہ اتنا ہے شرک پہ اور کفر پہ تیرے رب کو اتنی کہ ساری زندگی میرا کھا کے میرا ہی نہیں بنا، اور مرتے ہوئے یہ ساری زندگی میرے گھر نہیں آیا، مرتے ہوئے اس کو لا کے یہاں رکھ کے اس کا جنازہ پڑھاؤ گے؟ اللہ کہتے نہیں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ ذرا کبھی اپنی فطرت کو بھی دیکھنا، ایسے ہی ہے۔ تو اس لیے ہم جن امور کو بڑا ایزی لیتے ہیں اور ہمیں مرغوب اور ممدوح اور بڑا اچھا لگتا ہے، دنیا تعریف کرتی ہے، بلے بلے ہوتی ہے، کبھی اس نظر سے بھی دیکھیں کہ رحمان اس کام کو کیسے دیکھتے ہیں اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ کیا ہے۔ بھائیو، تزکیہ کے لیے جو بڑے اہم امور ہیں ان میں سے آج پہلا بدنیتی ہے، اس کے مد مقابل نیت کی پاکیزگی ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ دنیا میں جتنا مرضی اچھا کام کر لو، کلمہ بھی پڑھ لو، نام عبداللہ رکھ لو، مدینے میں رہائش کر لو، محبوب کی جینون مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے صفوں میں آ کے جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھ لو، اور اپنے بیٹے کا نام بھی عبداللہ، اللہ کا بندہ رکھ لو، اگر نیت میں فطور، دکھاوا اور ریا اور نفاق ہے، نبی اپنا جبہ پہنا کے منہ میں لعاب لگا کے خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کے جنازے پڑھا کے بھی بھیجتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے یہ پاک نہیں آیا۔ بدنیتی ختم کریں۔ ایک نوجوان صحابی ہیں، مکہ سے صرف اس لیے سفر کیا کہ جس سے شادی کرنا چاہ رہے تھے وہ مسلمان ہو کے ہجرت کر گئی ہے۔ صحیح البخاری کی پہلی روایت۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذہن بھی صاف کر دیا، مائنڈ بھی درست کر دیا، اور تزکیہ فرما دیا حکمت کے ساتھ۔ نام نہیں لیا اس بچے کا، اس بچے کا نام نہیں لیا، اصول اور قاعدہ بتایا، انما الاعمال بالنیات۔ لوگوں سن لو، جتنے مرضی اچھے عمل کر لو، ان کا تعلق نیت سے، اگر نیت بری ہے تو اچھا عمل بھی گیا۔ پہلے نیت کا قبلہ درست کیجئے، بدنیتی سے بات نہیں بنتی، نہیں بس دے کر بدنشتاں دے، نیت میں کھوٹ یہ نکالیے۔ طبیعت خراب ہو، گزارے ہو جاتے ہیں، جن گھروں میں نیتیں خراب ہوں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اجڑ جاتے ہیں۔ نیت درست فرمائیے، قبلہ صحیح کیجئے، اور سنو، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی ہے اسے بدلے میں اللہ اور اس کے رسول ہی ملیں گے، اور جس نے ہجرت اس لیے کی کہ کسی عورت کو پالے، نکاح کر لے، شادی کر لے، گھر بسا لے، اس کی ہجرت میں اسے صرف اور صرف وہی ملے گا، پتہ نہیں وہ بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ کوئی انسان اس روئے زمین پہ ایسا نہیں ہے جس کی نیت ٹیڑھی اور اللہ کہے کہ ٹھیک ہے، نہیں۔ حضرات، پہلے نیت، یہ ہماری بہت بڑی ایک غلطی ہے۔ بے شمار امور میں ہماری نیت ٹیڑھی ہوتی ہے۔ بسا اوقات قرآن پڑھنے کا مقصد بھی کچھ اور۔ یہ میں اشارہ اس لیے کر رہا ہوں قرآن مجید کا کہ دنیا میں سب سے بڑی ڈگری، اعزاز، جیسے ہمارے نوبل پرائز ہے نا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑی ڈگری قرآن مجید کا حافظ، محافظ، قاری اور مقری ہونا ہے۔ یا پڑھنے والا یا پڑھانے والا، دو ہی شکلیں ہیں۔
کل قیامت کے دن جہنم کا افتتاح اسی بندے سے ہونا ہے. سب سے پہلے نمرود، قارون، حامان، فرعون کو نہیں ڈالنا اللہ نے، اپنے کسی بڑے باغی، ایون کہ شیطان کو بھی نہیں. اسے کیوں لایا گیا کہ یار وہ تو باغی تھے، وہ مردود تھے، ریجیکٹڈ تھے، تو میرا تھا. سب سے بڑی ڈگری کے اندر بھی تو نے کھوٹ، 2 نمبری، کرپشن. کرپٹ بندہ تیرے رب کو گوارا نہیں ہے. فرمایا محبوب نے، اعلان کر دیا، من غشنا فلیس منا. جیسے انسان کو بیوی کے معاملے میں مرد کو گوارا نہیں کہ اس کی اولاد میں وہ ملاوٹ کرے، اس کے پیار میں ملاوٹ کرے، اور بیوی کو بھی گوارا نہیں کہ مرد ملاوٹ کرے، تیرے رب کی تو شان اس سے کچھ بڑی ہے. عزت میں ملاوٹ، شان میں ملاوٹ، توحید میں ملاوٹ نہیں چلے گا. تو اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ بلے بلے کہیں، میری رضا کہاں گئی؟ پوچھیں گے پہلے اللہ کیا لے کے آئے؟ کہے گا اللہ پوری زندگی کا حساب کر لے، ہر پل یا قرآن پڑھا ہے یا پڑھایا ہے. حکم ہوگا اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے. دوسرا، یہ گردن کٹوا کے آیا ہے جہاد کرتے ہوئے، غازی نہیں، شہید بن کے ہتھیلی پہ یوں. اللہ کہیں گے جھوٹے، یہ تو نے جھوٹ بولا، دنیا میں آشش کے لیے کیا تھا، بلے بلے ہو گئی، نام تیرا شہید لکھ دیا گیا، تیرے اوپر بڑی تحریریں آ گئی، لیکن میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، اوندھے منہ سے بھی جہنم میں پھینکو. اور تیسرا، سخی بھی ایسے ہی. نیت کا قبلہ درست فرمائیے. اللہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بڑا کر دیتے ہیں. اتقوا النار ولو بشق تمرہ. پوری کھجور نہیں دے سکتے، نیت خالص کر کے اللہ کے لیے آدھی کھجور، آدھی کی آدھی دے دو. تمہارا رب تمہارے اور جہنم کے درمیان اس کھجور کی دیوار بنا کے، رکاوٹ بنا کے آگے کر دے گا. اور ساری زندگی کے دیے ہوئے صدقے، کیے ہوئے خیراتیں، جہنم کا افتتاح ہو رہا ہے. یہ ہمارے اندر کمی بیشی ہے. آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں اس میں تجدید نیت کا آپشن بھی ہے. اگر آپ سے پہلے نیت غلط ہو گئی ہے، جو گزر گیا سو گزر گیا. میں اکثر دیکھتا ہوں کچھ لوگ فکر کرتے ہیں جی آج آخری رات ہے تے میرا پیکج ختم ہونے والا ہے، جب میں پیکج اس 12 بجے تو پہلے لا لیا تو میرے جنی ایم بیز نے پچھلے نار رل جان گے. نہیں لگایا تو یہ بھی ضائع ہو جائیں گے. تیرے پاس جو کچھ بھی ہے غلط کر چکا ہے، تجدید نیت کر، اصلاح کر لے، تزکیہ کر لے. اللہ پچھلی کھوٹ بھی کھرے میں بدل کر کے ساتھ ملا کے سارا جمع کر کے صرف تیری نیت کی تجدید اور اچھائی اور عمدگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ نئی زندگی عطا کر دے گا. اور آپ کو پتہ ہے اس کے لیے 3 چیزیں. اگر بندہ کافر ہے، کہا الاسلام یجب ما قبلہ، ہم پہلے گناہ مٹا بھی دیں گے اور انہیں نیکیوں میں تبدیل کر کے تمہیں صرف کلمہ پڑھ مومن ہو. دوسرا کام، میرے گھر آ جا، میرے گھر آ جا، چل کے آ جا، ایک دفعہ بول دے لبیک اللہم لبیک، اور قلب و جان سے گناہ کے کپڑے اتار کے ذرا صاف ستھرا ہو کے آ. الحج یجب ما قبلہ. اگر دل میں دھوکہ اور کھوٹ اور بد نیشتی نہ ہوئی تو تیری حج سے تیرے پچھلے گناہ معاف کر کے 0 میٹر بیبی بنا کے پھر بھیج دوں گا، مارکیٹ میں لانچ کر دوں گا. التوبہ تجب ما قبلہ. نیت غلط تھی، سوچ غلط تھی، تجدید نیت کر، توبہ کر، رجوع کر، لوٹ آ. ایک دفعہ صرف تنہائی میں اللہ کو کہہ دے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. اللہ میری 60 سال کی فصل، 70 سال کی فصل گئی. اللہ لا علم تھا، نا آشنا تھا، لوٹ آیا ہوں. منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نارے دوزخ کو بجھا دے گا یہ قطرہ تیرا. ایک آنسو آگ بجھا کے تیری زندگی کو نئے سرے سے گلاب کھلا کے جنت کر دے گا. حضرات، بد نیشتی، میں کسی کو بد نیت کہوں تو برا لگے گا، مجھے کوئی کہے تو شاید برا لگے گا. میں 100 صفائیاں اور گواہیاں دوں گا، لیکن وہ جانتا ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے. اس لیے اپنے ساتھ کمٹمنٹ کیجئے، اپنے گریبان میں جھانکیے، ماضی پہ نظر ڈالیے.
اس ممبر پہ اگر میرا چڑھنے کا مقصد یہ ہو، اچھی طرح سن لیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے سیکھا کہ لوگوں سے مناظرے کرے، مباحثے کرے، جیتے، اپنے مسلک کو جتوائے اور اپنی قوم اور برادری جھنڈے اور بلے بلے ہو، اسے اس کے علم نے فائدہ نہیں دینا۔ اگر تو میں علم اس لیے حاصل کیا، زندگی لگائی کہ لوگ اشش کریں گے، واہ کیا سٹائل ہے، کیا انداز ہے، کیا خطابت ہے، کیا علم، کیا نالج ہے، کیا پکڑ ہے، اللہ کہتے ہیں پھر تیری نیت کے حوالے تجھے کر دیا جائے گا۔ تو نیت درست فرمائیے۔ یہی نیت پہ بات کہہ دوں، عورت نے چوڑیاں پہنی ہیں حسن کے لیے، جمال کے لیے، زیب و زینت کے لیے، میچنگ کے لیے، اور بات ہے وہ 100 بھی پہن لے چلے گا، لیکن اگر ان کو دکھانے کا مقصد اپنے شوہر تلک ہے، ثواب بھی ہے، سواد بھی ہے، اور یہی نیت میں تھوڑا سا فطور آ گیا کہ نہیں میری پائل کی جھنکار اور میری جو چوڑیوں کی کھنک ہے یہ کوئی اور سنے، یہاں نیت پہ فطور، اور سمجھیے کہ رحمان سے تعلق کٹا، آپ کا نیٹ ورک چینج ہو گیا، آپ کہیں اور سے لے رہے ہیں، آپ کے سگنل بنانے والی اصل کمپنی کی طرف سے نہیں ہے، گئی یہ بیچاری بھاڑ میں، مرد کو لے لے۔ آپ نے اپنے پیٹ پہ بیلٹ باندھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر باندھ کے کور کرتے کمر کو مضبوط کرنے کے لیے، آپ نے بٹن لگایا ہے، کف بند کرنا ہے، آپ کو کوئی پرابلم ہے، درد ہو رہی ہے، آپ نے رسی لپیٹ لی ہے، آپ کے جسم میں، بدن میں، پنجابی چ جنوں اچوئی کہیں دے دا، ہن پتہ نہیں عام اسے کیا کہتے ہیں، بڑا متذبذب جہا درد کی عجیب سی کنڈیشن جنہوں کو ہوتی ہے وہ محسوس کرتے ہیں۔ میں نے ان کو اکثر دیکھا ہے کپڑے سے، رومال سے، چادر سے وہ جسم کا حصہ پنڈلیاں باندھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، نیت اور ہے۔ آپ نے ہاتھ میں کڑا پہنا، آپ نے چھلا پہنا، دھاگا سرخ، سفید، سیاہ، سبز پہنا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی، یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ ہاتھ آپ کا ہے، سوچ آپ کی ہے، لیکن اگر یہاں رحمان ہے تو حسن و حسین جیسے خوبصورت بازو میں رب جنت سے ایڈوانس نہ بھیج دیتے کہ آ ذرا لئی چلو، پیدا ہونا ہے تے عقیقہ کرے آجے تے نال نظر بات تو ذرا بند دے آجے۔ اللہ کی قسم معراج پہ گئے تھے، بیرون ملک جب جاتے ہیں بچوں کے لیے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہوتے، دادے نانے ابھی بنے نہیں ہوتے، لے آتے ہیں، سوچ میں ہوتا ہے، کمبل رکھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سامان رکھا ہوتا ہے، یہ فلاں موقع پہ میں نے اپنے فلاں بچے کو دینا ہے۔ تیرے رب اور تیرے رسول کے ساتھ یہ کلیئر کٹ کہا کہ جو یہ چیزیں پہنتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے کسٹڈی سے نکال کے پھر اسی کے حوالے کر دیتا ہے، جا پھر آج کے بعد تیرا دھاگا ہی ہے، یہ کڑا ہی تیرا سب کچھ ہے، نہیں نا میرے پہ اعتبار۔ ماں کے پیٹ میں کون سے کڑے تھے، کون سے چھلے تھے، کون سے دھاگے اور منکے تھے، کون سے ٹل تھے، جس نے تجھے وہاں سوکھنے نہیں دیا، یہاں آ کر کے تیرے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ نیت کو درست کر، اللہ پر یقین کر، انا عند ظن عبد بی، میرا بندہ میرے بارے میں جو رائے رکھتا ہے میں اس کے اس گمان کو پورا کر دیتا ہوں۔ حضرات، بدنشتی کے بعد جو ایک اہم چیز ہمارے اندر اس وقت پائی جا رہی ہے، میں تذکرہ کرنا چاہوں گا اس وقت سورۃ النحل ہی کا، آیت نمبر 90 کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ تم بچے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، ہم نے بنایا۔ شکر کا مرحلہ، آپ تقریباً اکثر جمعے کے خطبوں کے اختتام کے اوپر علماء کرام سے یہ آیت سنتے ہوں گے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ یہاں 3 چیزوں کا اللہ نے حکم دے کے 3 چیزوں سے روکا ہے، میرے پیغمبر نے صفائیاں کر دی، قرآن نے نیٹ اینڈ کلین کر دیا، متبادل دیا، الٹرنیٹ دیا۔ انسان کو اللہ تھوڑا سا پیسہ دے دے، جوانی دے دے، حسن دے دے، مال دولت دے دے، موقع اور فراغت دے دے، تو اس کے اندر سب سے پہلے جو چیز کود کے آتی ہے نا وہ برائی ہوتی ہے، برے خیال، بری سوچ، بری فکر، مثبت چھوڑ کے منفی۔ دیکھیے نا، زمزم چھوڑ کے جو شراب پیے
اور شراب کی خوبی ہی ایک ہے کہ سونگ کے لوگ چیک کرتے ہیں سمیل کنی آن رہی، جو خوشبودار کو چھوڑ کے بدبودار پہ گرے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کو لیتے ہیں، اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کو لیتے ہیں۔ ایک کو 5,000 کا نوٹ پکڑایا جائے اور ساتھ میں 10-20 کا نوٹ ہو، ٹھیپا ہو، 5,000 والا چھوڑ کے وہ 10 والا نوٹ اٹھائے تو ہنسی نہیں آئے گی؟ اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر۔ آر دلایا ہے اللہ نے قوم موسیٰ کو، ریڈی میڈ تیار شدہ جنتی کھانے، آسمانی مہمان نوازی، لگے ہوئے دسترخوان، چنے ہوئے بٹیر، روسٹ اینڈ بروسٹ، سویٹ ڈشز ہم نے بنا کے تمہیں بھیجی، تمہیں نہ برتن صاف کرنے پڑے نہ کچھ اور کرنا پڑے، بس کھاؤ پیو موج کرو۔ تب تو تم نے مانگی دالیں، مانگے ساگ اناج، مانگے ککڑی کی کھیرے، روٹیاں۔ یہاں اللہ نے کہا یہ تو دنیا داری میں اگر کوئی ایسے کرے تو اللہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میں اگلے دن ہنس رہا تھا کہ ماں سے نا روٹی کا تھوڑا سا کنارہ موٹا ہو جائے نا تو توڑ کے لا کے 4 گلاں سنا کے منڈے کہندے ماں آ کی موٹے موٹے کنڈے نے، میرے کو نہیں کھا ہوں، بریک روٹی نہیں پک دی۔ ماشاءاللہ پیزے پہ دیکھتا ہوں تو ایڈے ایڈے موٹے کنڈے، نان تو بھی چنگے تگڑے موٹے، انہوں بھی ماشاءاللہ کٹ کٹ کے پٹھیاں سیدھیاں سٹائلاں مار کے کیچپاں لا کے منہ پا کے، واو کیا مزہ ہے۔ اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر۔ آؤ، بھلائی چاہیے تھی تم برائی کی طرف تمہارا مائنڈ جو ہے وہ جا رہا ہے۔ پھر برائی کا اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے، پہلے یہ تنہائی میں ٹیسٹ کی جاتی ہے، ٹیسٹر لگتا ہے، پھر پیسہ ہتھاں چ جلون پیراں چ کھرک، انہوں باہر کڈو ذرا، بوئیوں باہر، کمرے سے باہر، وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے یاروں دوستوں میں، پھر گلی محلوں میں، پھر چوکوں چراہوں شاہراہوں پہ، پھر ہلے گلے۔ اسے کہتے ہیں فحاشی، ایک جرم کرنا اور ایک اعلانیہ کرنا، فسق چھپ کے، فجور اعلانیہ۔ اللہ تعالیٰ نے رگڑا لگا کے رکھا اور صفائی کی، کہا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ ہم تمہیں عدل کا حکم دیتے ہیں، احسان اور نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اور قریبیوں کو پالنے کا حکم دیتے ہیں۔ ہمارے تو ذہن میں فوری بات آتی ہے، قریبیاں دے نالو بہتر نہیں بندہ ٹھوئیں پال لوے، بچھو پال لوے، سپاں دا کاروبار کر لے۔ سانپو نے ڈس لیا تو گلا کیسا، کس نے کہا تھا کہ پالو ان کو آستینوں میں؟ چلیاں بھر کے دودھ پلایا، مجھے ہی ڈسا۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم نیکی کر کے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا قول کوڈ کرتے ہیں اور مثبت پہلو نہیں لیتے، منفی لیتے ہیں کہ جس سے نیکی کرو اس کے شر سے ڈرو۔ اصل میں ہماری سوچ یہاں الٹی ہے۔ نیکی اگر اللہ کے لیے کی ہے تو ڈر کیسا، اللہ کے لیے کی ہے تو ڈر کیسا، اور اگر ڈر گئے ہو تو پھر نیکی کیسی؟ آج قوم نے قوم کو ڈرا دیا ہے۔ میری عادت تھی شہر میں بائک پہ ہوتا تھا تو جس بھی آدمی نے لفٹ مانگی دے دی، بالخصوص سٹوڈنٹس۔ ایگریکلچر یونیورسٹی سے اندر جانے تلک میرا وہ روٹ تھا، تو نوجوان اکثر کھڑے ہوتے تھے، بٹھا لینا کہ چل یار سفر ہے، وقت بچے گا، ہم بھی اس دور میں سے گزرے ہیں، ہمارے بھی من کی ہے۔ چلتا رہا۔ ایک دن ماشاءاللہ جس کو لفٹ دی تھی اس نے سارا کچھ ہی فارغ کر دیا، نکال لیا، اور جب نکال رہا تھا پتہ لگ رہا تھا، خیر چپ رہا، شاید ضرورت مند ہے۔ تو اتر کے جب جانے لگا تو میں نے آواز دی تو بھاگنے لگا۔ میں نے کہا بھاگے نہیں، میں آپ سے کچھ واپس نہیں لیتا۔ لیکن آج اعتماد اٹھ گیا ہے، لوگوں نے اپنے اعتماد خود توڑے ہیں۔ آج ہر بندہ آ کے مثال دیتا ہے، سرکار او فلانا جڑا تمہیں پتا کون ہے؟ میں کہ نہیں، میرا سکا ماما جے۔ بندہ لون نہ ہو جے مامیاں نو لا دے، آ چاچا جے او فلانا جان دے جے کون ہے؟ آپ نے وہ انٹرویوز پڑھے ہوں گے حسن نثار والے، ابو کے بیٹے کے، دیگر اس طرح کی سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں۔ حضرات ہمیشہ ہم نے یک طرفہ سوچا ہے، دوسرا پہلو نہیں سوچا۔ اگر تو نیکی کری ہے اللہ کے لیے تو پھر بدلے کی امید مت رکھیں۔
جس دن بدلے کی امید رکھو گے، آپ نے جو کیا ہے اس سے بہتر کی امید رکھو گے، تو یہ بھی تو شر ہے نا، یہ بھی تو شر ہے۔ اور اسی شر کا بدلہ جب ملتا ہے تو پھر ہم روتے ہیں اور چیختے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، عدل کرو، میرے سے ڈرو۔ احسان کا ایک معنی یہ بھی ہے مجھے سامنے دیکھو کہ مجھے دیکھ رہے ہو، پھر جو کرو گے بڑا اچھا ہوگا۔ بھلائی کرو، کسی کی ہمت سے اور اس کی اوقات سے بڑھ کے دو۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، غیروں کو بھی دیں ضروری ہے، لیکن پہلے اپنے وہ نہیں بنتے، ایک الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، فحاشی سے تمہارا رب روکتا ہے۔ بھائیو ماشاءاللہ، چادر چار دیواری کا لحاظ آپ جانتے ہیں۔ میں ایک پوسٹ ہے میرے پاس اس وقت، اور ایک ایسے دوست نے بھیجی ہے، ایسے دوست نے جو پیور دنیا دار ہے، لیکن وہ بھی ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جرم، گناہ، زنا، شراب، شباب، کباب، نیو ایئر نائٹ، دسمبر کی آخری رات کے پہلا حصہ تیاری میں، اور 12 بجتے ہی سوئی پہ سوئی چڑھی نہیں۔ مشہور تھے وہ نا کہ جدو سوئی تے سوئی چڑھے جٹ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سارے ہی اس حمام میں ننگے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی سب سے بڑی گستاخی نئے سال کی آمد پہ، سب سے بڑی بربادی، تباہی، آوارگی، فحاشی، عیاشی۔ اللہ کہتے ہیں تمہارا رب روکتا ہے۔ اچھا مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں ایسے ہی بولتا رہتا ہوں، جیڑیاں آدتاں پہ ہون کتنے چھوڑ دی ہیں، جیڑیاں بکنگاں کیتیاں ہون کتنے ٹوٹ دی ہیں، لیکن خیر ایک کے اندر بھی کوئی چینج آ گئی تو کافی ہے۔ میں نے ایک دفعہ جمعہ پڑھایا، اور اس کا ٹاپک اور عنوان جو تھا وہ چھوٹے موٹے نشے جو ہم کرتے ہیں اور وہ ہمیں بڑے نشوں میں لے جاتے ہیں۔ تو مجھے نہیں میرا مقصد کچھ اور تھا، لیکن ایک شخص نے اگلے جمعے آ کے بتایا کہ سر میں دکان بالکل تیار کر چکا تھا، مال ڈال چکا تھا، بس افتتاح ہونا تھا۔ جمعہ سن کے آئے میں نے اپنا کاروبار سیٹ اپ بدل لیا۔ ہوتے ہیں بڑے سارے لوگ۔ حافظ صاحب نے ایک جمعہ پڑھایا، حافظ شریف صاحب حافظہ اللہ تعالی، سود پہ اور بینک پہ بات کری۔ بڑے سارے لوگوں نے جواب میں دلیلیں، کہانیاں، یہ وہ، اور نہیں سر ایسے نہیں ہے، بندہ جائے کہاں، پھر یہ ہے وہ ہے۔ ان میں ایک ایسا بھی تھا جس نے بھری جوانی اور بھرپور موقع پہ اگلے دن جا کے ریزائن دے کے آ گیا۔ 17 سال اس نوجوان کو میں نے دھکے کھاتے دیکھا، تانے، کبھی ماں نے، کبھی کسی نے، کبھی بھائیوں نے، کبھی یاروں نے۔ اور یار مولویاں پیچھے لگ کے نا دن نہیں گزرتے، اس کے بھی من میں کبھی کبھی آتا ہوگا، لیکن مستقل مزاج رہا۔ آج اس کو اللہ آزماتے ضرور ہے، لیکن فحاشی، بدماشی اور عیاشی، اس کے دن تھوڑے ہوتے ہیں، لائف تھوڑی ہوتی ہے۔ اس لیے اس سے ذرا اپنے آپ کو بچانا۔ والمنکر، برائی، کوئی بھی چیز جسے آپ کے ساتھ وہ کوئی کرے تو برا لگے، وہی آپ دوسروں سے کرے تو اچھا لگے۔ اور کل تک تو برائی کی تعریف یہ تھی کہ آپ ڈریں کہ لوگ دیکھیں گے۔ برائی وہ ہوتی ہے ما حاک فی صدرک، جو آپ کے دل میں کھٹکے، اور آپ ڈریں کہ ان یطلع علیہ الناس، لوگ اس پہ جو ہے آگاہ ہو جائیں۔ تو ماشاءاللہ سب کر کے اعلانیاں دوسروں کو ڈرایا جاتا ہے، بھائی کریدہ 10 اور یہ کھڑے ہیں، کر لے جو کرنا ہے۔ بلکہ برائی چادر اور چار دیواری سے لے کے باپ کی وہ گڑیا جسے شاید اس کے علاوہ، محرم رشتوں کے علاوہ کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا، آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن اس ادا میں شاید باپ نہیں دیکھ پاتا۔ وہ میری ننھی پری، وہ میرا گوشہ جگر، وہ لخت جگر، وہ میری عزت و آبرو۔ برائی چادر اور چار دیواری تک ہوتی تو شاید تب بھی بری تھی، لیکن فحاشی دنیا کے کناروں تلک، آفاق تلک پہنچ گئی ہے۔ باپ کی شہر ابائے کی دکان ہے اور بیٹی ٹھمکے لگا کے اپنی باڈی دکھا رہی ہے۔ باپ مسجد میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے اور بیٹی کسی کا گانا لگا کے اپنی ریلز تیار کر رہی ہے۔ تو سر جی
سیرت نکال دی گئی ہے گھروں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک وقت آئے گا بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا. اسلام پہ چلنے والا جب اسلام شروع ہوا تھا تو اجنبی لگتا تھا، آج بھی لگے گا. میرے محبوب کا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے، طریقت بھی ہے، سیرت اور اسوہ بھی ہے، اور بڑا خوبصورت انداز ہے. تسی کسی بھی گریڈ دے افیسر ہو یا ماشاءاللہ باس ہو، ایک کام کریں، کل جب جائے نا کام پہ اپنی نا شلوار یا پینٹ سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک کر لینا. چس جیڑی آنی ہے نا پھر کمال آنی ہے، پھر دنیا کو دیکھنا کیسے اجنبی لگتے ہو. اور ساتھ میں بیٹی، اللہ معاف کرے معذرت مشورہ نہیں دے رہا، لیکن بیٹی بیٹھی ہو، بہن بیٹھی ہو، بیوی بیٹھی ہو، اس نے بے شک جتنا اپنا جسم کھلا ہوا دنیا کہے گی بلے بلے بڑا روشن خیال ہے. اور اگر محبوب کی سنت اور طریقت وہ لے لے تو وہ اچھائی بھی برائی لگنے لگے. یہ جب تک ہم اپنے دوہرے معیار نہیں چھوڑیں گے، دو رنگی نہیں چھوڑیں گے، تو تزکیے کی باتیں اور سیرت کی باتیں، سیرت کو عز اور تقریریں اور سیرت النبی کانفرنس ہمیں فائدہ نہیں دینے والی. والبغی، اور یہاں پہ جو تیسرا بڑا جرم، گناہ، گندگی، زیادتی جو انسان کو بالکل پلید کر کے رکھ دیتی ہے، وہ ہے سرکشی، بغاوت. مشرک رب کا باغی ہے، کافر رب کا باغی ہے، اور بدعتی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے. اور اوپر سے یہ تینوں اپنے آپ کو وفادار بھی مانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور رب سے اور وحی سے زیادہ اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں. اگر انہیں یقین ہوتا کہ رب کا قرآن اور وحی سچی ہے، سارے انبیاء سچے ہیں، تو رب کا بندہ کبھی کفر نہ کرتا اور کبھی شرک نہ کرتا. یہ میرا یقین ہے. قبر پہ بیٹھنے والا ایک مجاور بھی سچے دل سے مسلک کائنہ اتار کے قرآن کو ایک دفعہ سادے ترجمے سے پڑھ لے اور کوئی پڑھنے دے، کوئی اگو یہ نہ ٹکر جائے وہ گمراہ ہو جائے گا. یہ تو کتاب ہی گمراہ کرتی ہے. یضل بہ کثیرا. بھئی تو اپنے آپ کو دوسرے میں کیوں نہیں لاتا؟ ویہدی بہ کثیرا. یہ بڑوں ساروں کو ہدایت بھی دیتی ہے جو مخلص ہو کے انسانیت لے کے آئے، ہدی للناس، رب کا ڈر لے کے پڑھے، ہدی للمتقین. مگر وہاں بھی روکنے والے کھڑے ہوتے. تو باغی تو نہیں کہیں میں اور آپ. ٹیسٹر لگا لے خود کو، گھر میں جا کے چیک کرنا. اگر آپ قانون توڑتے ہیں، جو مرضی ہے، جتنے مرضی پروفیسر صاحب آپ کو دنیا القاب دیتی ہوگی، ولی اللہ کہتی ہوگی، کوئی ولی کامل کہتا ہوگا، کوئی مرشد فارغ ہو، اگر آپ اپنی کتاب کے رولز کو، قانون کی وائلیشن کرتے ہو اور اس کو توڑتے ہو، باغی ہو آپ. اگر پیغمبر کی سیرت اور زندگی سے بغاوت کر رہے ہو کلمہ پڑھ کے، تو ضرورت ہے کہ اس کو ایک دفعہ یہ وائرس نکالا جائے. ہمارے جتنے بھی اس وقت سیٹ اپ چل رہے ہیں ان میں وائرس بڑی جلدی آتا ہے، اور ہم نے اس کے خلاف دفاعی بڑے سسٹم بیچ میں لگائے ہوتے ہیں، فوراً کیچ ہو جائے. لیکن میرا بچہ، میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بہن، میری ماں، میری بیوی، میرے رشتہ دار، میں خود، میرا وجود، میرا نفس وائرس کے حملے ہیں اور شدید ترین ہیں. مگر میں نے کبھی غور ہی نہیں کرا. جو ماں باپ کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، برابر والوں کے ساتھ بلا وجہ زیادتیاں کر رہا ہے، کیا اس کو اپنے بڑے کا ڈر نہیں؟ اوپر رب نہیں دیکھ رہا؟ لاٹھی بے آواز ضرور ہے، اس نے ظلم کو ڈھیل بھی دی ہوتی ہے، رسی بھی ڈھیلی چھوڑی ہوتی ہے، مہلت بھی دے رکھی ہوتی ہے، مگر جب کھینچتا ہے نا، کھینچتا ہے تو کمال کھینچتا ہے. خوبصورت لکھا ہے کسی نے بھی، یہ جو چکی چل رہی ہے نا، یہ اللہ کے عدل کی، یہ جب پیستی ہے نہ بیچ میں ڈالے تو نہ ڈالے، لیکن جب لے کے آتی ہے پیستی ہے تو پھر کمال پیستی ہے. اس میں پسے ہوئے تو آپ نے دیکھے نہیں. تو آئیے ان گناہوں کو، ان غلطیوں کو، بد نیتیوں کو، اور یہ جو امور میں نے ذکر کیے ہیں جن میں بدماشی، عیاشی، فحاشی، جرم، برائی، منکرات، سیئات، گناہ، اللہ کی بغاوت، ان کو چھوڑیں، نکالیں.
پھر دیکھیے زندگی مزیدار ہونا شروع ہو جائے گی، ٹیسٹ بدلے گا، فلیور بدلے گا. اور ان سب کے پیچھے جو چیز کھڑی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بے شرمی، کہ کسی کی حیا نہ رہے، حیا نہ رہے. جب حیا ہوتی ہے نا، ایک بیٹے نے بڑی خوبصورت بات کہی اور باپ نے بھی کہی، کہا یار مجھے اپنی اولاد کی اتنی حیات تھوڑی ہے کہ میں ان کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا، میں چھپا لیتا ہوں. اور بیٹا کہتا ہے کہ میری والد کی اتنی حیا کم از کم تھوڑی ہے کہ میں چھپتا ہوں کہ میرا باپ نہ دیکھے. اگر یہ حیا ہے، یہ حیا ہے، تو ذرا پتہ کریں اللہ کے گھر میں ننگے سر نماز پڑھتے ہیں تو دنیا فتوے دیتی ہے نماز نہیں ہوئی ہے. میں حوصلہ افزائی نہیں کرتا کبھی کسی ان چیزوں کی نہیں کی. ہمارے سر پہ کپڑا سنت کے مطابق ہونا چاہیے، لینا چاہیے، لیکن جسے رب نے فرض قرار نہیں دیا میں اسے فرض بھی قرار نہیں دیتا، ایک الگ بات ہے. لیکن ایک بندہ بالکل جسم سے سارے ہی کپڑے اتار لے اور میری سوسائٹی اسے کہے کہ پہنچے نو کیا جو کچھ نہ. دوسری زبانوں کے لفظ ہمیں اچھے لگتے ہیں، اپنے اچھے نہیں لگتے. پنجابی کے لفظ حالانکہ بڑے حقیقت پہ مبنی ہوتے ہیں اور ہمارے قریب ترین سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں. مجذوب کہہ کے ہم نے مجذوب کا لفظ ولیوں میں ڈال دیا، حالانکہ کلیئر کٹ اس کا معنی ہے پاگل، جھلا، بے وقوف. بیویوں کو دیکھ کے سامنے سے اس نے اپنے قمیض اٹھا لے، کپڑے پھاڑ لے. مردوں کو دیکھ کے پیچھے سے کپڑے، تو ولی اللہ ہو جائے گا. نہائے نہیں، گندگی میں لگا رہے تو ولی اللہ ہو جائے گا. نہیں 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 یار، ولیاں دے بارے سے گل نہیں کرو. ولی کے بارے میں زبان کھولنے والے کی رب زبان سلامت نہیں رکھتا، یہ بات یاد رکھنا. لیکن جو تیرے رب کے خلاف، توحید کے خلاف ساری زندگی زبان کھول لے، ولی ہے. ساری زندگی ننگا رہے، ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، تیرے رب نے ولی کی پہلی شرط یہ رکھی ہے کہ ایمان کی 6 رکن اس میں پورے ہوں. یہ ولایت ہے. علی اللہ کے ولی تھے تو نماز نہیں چھوڑی کبھی. انبیاء ولی تھے تو نمازیں نہیں چھوڑتے تھے، پاک رہتے تھے، صاف رہتے تھے. تو بے شرمی پہ مت اتریں. ایک شرم ہوتی ہے مطلوب و مقصود. خواتین کے اندر ایک طبی، ہماری بوڑھی مائیں بھی آپریشن کے وقت بھی ڈاکٹروں نے کہا کہ ذرا کپڑا، تو کہنے لگی پوتے اداں دے آپریشن نالوں مینوں نہ ادا موت آ جائے تو چنگا ہے. یہ حیا ہوتی ہے. میں نے 50 سال عمر ہونے کو اللہ کی قسم اپنی ماں کی گردن نہیں ننگی دیکھی کبھی. اور کبھی اتفاقاً کہیں ہوئے فوری سمیٹ لیا، لپیٹ لیا، پاؤں نہیں اپنے ننگے ہونے دیے. کیوں؟ پوچھنا ماں جی عمر زیادہ ہے، بیمار ہیں، سانس نہیں آ رہی، پھر بھی یہ کیا ہے؟ کہنے لگی پوت پتہ نہیں کی ہے، دل نہیں ماندا، ہمت نہیں پیندی. یہ شرم و حیا تھی نبی کی بیویوں میں، پیغمبر کی بیٹیوں میں اور مسلمانوں کی عورتوں میں، مگر آج ختم ہوتی چلی گئی. تو بے شرمی مرد میں ہو یا عورت میں ہو بری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا. مسلمان بے شرم نہیں ہو سکتا، ہٹ دھرم نہیں ہو سکتا، یاوا گوئی کرنے والا، فضول گوئی کرنے والا، بکواس کرنے والا، ڈر کرنے والا، اور ہر وقت جو ہے. اور یہ اس قدر ہمارے جوانوں میں آ گیا، میں کسی بھی ہوٹل میں چلا جاؤں کھانا کھانے کے لیے، رکے نا، 5 نوجوان ہیں میرے بچوں کے برابر ان کی عمر ہے. آپ یقین کریں ان کا لب و لہجہ، ان کی ہا ہا، ان کی ہو ہا، ان کی دھاڑ دھاڑ، پتہ نہیں کیا ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت. میرے محبوب نے تو ایسی کوئی تربیت نہیں کی تھی. میرے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے اللہ کی قسم ان کے سروں پہ پرندے کے تھوڑا سا بولیں گے بھی تو بڑوں کی حیا ہوتی ہے، بڑوں کی ایک حیا ہوتی ہے. ہماری جرت نہیں پڑتی ابھی بھی ممبر و محراب پہ بولنے والے، نان اسٹاپ بات کرنے والے، ہم سے بڑا بیٹھا ہو تو کچھ ایسا بول جائیں کہ جو اس کے مزاج کے خلاف. ہمیں تو یہ بھی گوارا نہیں ہوتا کہ اس کو پاؤں کی طرف بٹھا دیں، بھلے وہ ان پڑھ کیوں نہیں ہو. یار عمر میں بڑا ہے، لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے؟ حق ہے، اس کا رائٹ ہے. یہ جو زبان کی تیزیاں اور بے شرمیاں اور بے باکیاں، میرے اور آپ کے اس وقت ہیرو ہیں جانی جیسے.
اسٹیج ڈراموں پہ فضول بکنے والے، معذرت کے ساتھ یہ ادب نہیں ہے، یہ لٹریچر نہیں ہے، سنبھال کے رکھیے ایسے لٹریچر کو جو قوم کے جوانوں کی سوچ اور مزاج کو بگاڑ کے رکھتے ہیں۔ جو مذاق کرے تو میرے محبوب کے طریقہ نکاح سے کرے، سنتوں سے کرے، ایک ایک بات پہ۔ ہم ایسے نہیں ہیں، ہمارے بڑوں کے اندر شرم و حیا کے مادے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی نکالا۔ بغاوت سرکشی کی بات ہوئی تو ایک اہم چیز اور ایشو، کسی بھی چیز میں اپنی ایجاد کر کے اسے ترجیح دینا، اور اللہ رب العالمین آپ کو پتہ ہے بدیع السماوات والارض ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے کرتا ہے۔ برائی کو چاہتا تو روک دیتا، اللہ کہتے ہیں میں چاہتا تو پوری دنیا کو ایک سٹیج پہ لا کے کلمہ پڑھنے والا مطیع بنا دیتا، لیکن سب نے کہنا تھا اللہ جبر ہے۔ میں نے فرشتوں کو بھی تو ایک پوائنٹ پہ رکھا ہے، کبھی کوئی خبر ملی ان میں سنی شیعہ وہابی ہے؟ فرشتوں کے بارے میں یہودیوں کا مائنڈ تھا کہ جبریل جڑا نا جی اے بنی اسماعیلی ہو گیا، بنی اسرائیلی نہیں ہے گا۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد رسول اللہ پہ وہی لے گیا، لہٰذا ہم نہیں مانیں گے، ہمارا دشمن ہے۔ اللہ نے کہا جو جبریل کا دشمن ہے پھر وہ میرا دشمن اور میں اس کا دشمن۔ اسی لیے کچھ لوگ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح البخاری سے لے کے سنن ابن ماجہ تلک میرے نبی کے یاروں اور اصحاب یار و غار و مزار سفر و حضر، ان کی گفتگو اور لب و لہجے اور میرے پیغمبر کی حدیث کو صرف اس لیے ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، یہ جو وہی ہے نا یہ جبریل کی ہے، اور اسے آنا علی کے پاس تھا، چلا رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، لہٰذا ہم ان کو نہیں مانتے، ہم نہج البلاغہ مان لیں گے، یہ نہیں مانیں گے۔ علی کے بچوں کو حسن و حسین میں سے کچھ لے لیں گے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا 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 نا، یہ نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ نہ نبی کی کوئی بیوی میں یار ٹھہری، نہ کچھ۔ اس سے بڑھ کر کے من کی سوچیں اور فکریں، یہ ایجادات، یہ بدعتیں۔ لفظ بدعت لغوی معنی میں برا نہیں ہے، اللہ بدیع السماوات ہے، بغیر نقشے کے جو چاہے بنا ڈالے۔ کسی بھی چیز میں دنیا داری میں آپ جتنی مرضی جدت لانا چاہتے ہیں، رب نے کہا دائرے اور قانون میں ہو تو منع نہیں ہے، بنائیے مکان جتنا مرضی حسین و جمیل، لیکن غلط قبضہ کر کے نہیں، دھوکہ دے کے نہیں، نقشے سے ہٹ کر کے ہے، بلڈوز کر دیا جائے گا، دیگر مسئلے مسائل بنیں گے۔ دنیا داری ہے، ترقی کرو، چھوٹی سواری سے بڑی پہ آ جاؤ، بڑی سے بڑی، جدید سے جدید میں آ جاؤ، سائنس میں ٹیکنالوجی میں بڑھو، لیکن عقیدے کو، نظریے کو، قرآن کو، سنت کو، وحی کو پامال مت کرو، اور اسے دین بنا کر کے تم میرے محبوب سے بڑے نہیں کہ مرنے کے اوپر یہ کرنا ضروری ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میں نے قبر میں دفنانے کا کہا ہے، تم زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ جی دفنانے سے یہ مسئلہ، لہٰذا جلا دو، تو پھر سکھ کو برا کیوں کہتے ہو؟ وہ گھی دیتا ہے، دیسی دیتا ہے، ماشاءاللہ بڑی مہنگی لکڑیاں دیتا ہے، بڑا ایک ماحول بناتا ہے، یہ کیا کر رہے ہو پھر؟ وہ نہیں جی وہ سکھ ہے، سکھ کرے جدت لائے تو برا، ہندو لائے تو برا، غیر مسلم لائے تو برا، مگر مسلمانوں پہ کشادہ ہے راہیں، یہ ہمارے لیے سب جائز ہے۔ تو یہ بہت گندی اور بری اور گھٹیا سوچ ہے کہ محبوب کے فعل کو پرانا کہہ کے دقیانوسی کہہ کے جدید کی طرف اور اسے دین کہہ کے مسلط کر کے لوگوں کو کہنا کہ کرو۔ سر جی اگر یہ دین ہوتا نا، میں اس کی اکثر مثال کل تیجا ساتا 10واں فوتگی میں اور خوشی میں، یہ جو اپنے عیدیں بنائی ہوئی ہیں نا، آپ ہر دن رکھیں عید، ہمیں کیا حرج ہے، مگر دین نہ بنائیں۔ یہ جو دین بنا رکھا ہے نا، اس سے ذرا پرہیز کیجئے، اللہ رب العزت آپ کے لیے جتنے بھی مسئلے حل کر دے گا، لیکن اگر آپ نے اس کو دین بنا کے لوگوں کو کہا او جی یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، تو معذرت کے ساتھ جناب، ہم نے جو کرنے کی کوشش کی ہے دنیا میں جدت اختیار کرو، تیرے نبی نے نہیں روکا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے گدھے پہ بھی سواری کی ہے، گھوڑے پہ بھی کی ہے، اونٹ پہ بھی کی ہے۔ مزید اللہ نے کہا کہ ہم جدید سے جدید بنائیں گے، کیجئے، حلال ہے، نئے سے نئے مشروبات کمبینیشن بنائیے، پیجئے، مگر اسے نماز میں
زکوٰۃ میں، جہاد میں، روزے میں، حج میں، خوشی میں، غمی میں اپنی طرف سے ایڈ کر کے دین مت بنائیے اور لوگوں پہ مسلط مت کیجیے۔ اگر پیچھے دلیل ہے تو بسم اللہ، نہیں ہے تو چپ ہو جائیے۔ میں حیران تھا، ایک زمانہ تھا لوگ صرف رسم چہلم لکھتے تھے، رسم کلخانی لکھتے تھے، آج ماشاءاللہ سر پہ قرآن رکھ کے گواہیاں دی جاتی ہیں کہ نہیں جناب، اور بڑے بڑے اس پہ مسئلے مسائل۔ تو یہ آپ کو ذہن پہلے صاف کریں، پھر سنت آئے گی۔ یاد رکھیے، بدعت وہاں سے نفرت رکھتی ہے، اس جگہ سے جہاں بدعت ہوتی ہے وہاں سنت نہیں آتی، کوچ کر جاتی ہے۔ محبوب نے کہا تھا اسلام غریب شروع ہوا ہے، ایک وقت آئے گا کہ حقیقی اسلام لوگوں میں پھر اجنبی ہو جائے گا، کوئی کہے گا، کوئی کرے گا، کوئی سمجھا ہاں ایک ہی وہ یار اتنی دیر تو ساڈے ماں پیو ادھر ہی لگے اور نواں مسئلہ کٹ لیا ہے۔ 1400 سال پرانی بات میں نے کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے 8 افراد آپ کے ہاتھوں میں گئے، مگر ایک دفعہ بھی کل کرنا تو دور، اعلان بھی نہیں آپ نے کیا۔ تیجا، ساتواں، 10واں جو محبوب مینا میں رک سکتے ہیں، جو عرفات میں سٹے کروا سکتے ہیں، جو مزدلفہ میں راتوں کو روک سکتے ہیں، جو مینا میں مبیت کروا سکتے ہیں، وہ محبوب یہاں 3 دن نہیں کہہ سکتے تھے، یا 7 دن یا 10 دن یا 40 دن؟ اور اگر صرف گنتی گننی ہے اور اس کو لے کے آگے بڑھانا ہے اور یہ وہ ہے، تو پھر میرے بھائی علم کا ذرا تھوڑا سا نظر ثانی کیجئے، ان جرموں کو، ان گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کیجئے۔ یہ گناہ نہ ہوتا تو میرے محبوب ہر خطبے میں یہ نہ فرماتے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت دین میں ایجاد یہ گمراہی ہے، اور یہ گمراہی جہنم کی آگ ہے، اس کا انجام اور ٹھکانہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ دے اور ان گناہوں سے، زیادتیوں سے، گندگیوں سے، غلاظتوں سے پاکیزہ رکھے، اور اگر ہمارے اندر ہیں تو اللہ ہمیں اتنی ہمت دے دے کہ ہم اپنے جثے پہ اپنے وجود اور زندگی میں نظر ثانی کریں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، حضرات سامعین، جس بھی چیز کی گنتی ہے اس نے ختم ہونا ہے۔ 2022 1 جنوری سوچ رہے تھے کہ یہ 12 مہینے پتہ نہیں کیسے گزریں گے۔ 12 مہینے بھی گزرے، ہفتے بھی گزرے، پہر بھی گزرے، دن اور رات بھی گزرے، گھڑیاں بھی گزری، لمبے سے لمبا دن بھی دیکھا، لمبی سے لمبی رات بھی، اور آخر اینڈ ہو رہا ہے۔ کل کون ہوگا، کون نہیں ہوگا، ایسے ہی ہماری زندگی ایام معدودہ ہے، گنی ہوئی ہے، اور رب جانتا ہے پتہ نہیں کتنی ہے۔ تو موٹے موٹے 2-3 کام بہرحال کرنے چاہیے۔ ایک، دل میں سے بغض، کینہ اور حسد نکال کے، جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری غلطی پہ ہمارا رب ہمیں معاف کرے۔ لوگوں سے بھی بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں، تو بلا وجہ کا وزن اٹھا کے دل میں رکھ کے، کینہ رکھ کے نہیں، کوشش کیا کریں کہ رات کو یہ بوجھ ہلکا کر کے، جیسے لوگ گھڑی اتار دیتے ہیں، موبائل نکال دیتے ہیں، اور اپر جو ہے وہ اتار کے ذرا ایزی ہو کے، ریلیکس ہو کے لیٹنا چاہتے ہیں، تو جو اندر کے بوجھ ہیں انہیں بھی ذرا کم کر کے کہ جا یار تینوں معاف کیتا کی یاد کریں گے، اللہ اس کے بدلے میں مجھے بھی معاف کر دینا، تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں، معلوم نہیں کب کس نے ختم ہو جانا ہے، اور اگر کوئی معافی مانگنے آئے تو یہاں اڑنے کی بجائے اچھی بات ہے کہ اسے کہیں یار ٹھیک ہے، آپ نے کیا جو آپ سے ہوا، میں اللہ سے آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی معافی مانگتا ہوں، اللہ کی سپرد۔ تو یہ مومن کی نشانی ہے، ذرا نرمی اس میں ہو جاتے ہیں بڑے مسئلے مسائل زندگیوں میں جہاں ہم رہتے ہیں، چلتے پھرتے کاروبار۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑا خوبصورت انداز اپنایا تھا۔ چچا حمزہ کے مرتبہ جتنی آپ کو تکلیف ہوئی ہے نا، مگر آپ نے اصل نہیں توڑی،
جب یہ اسلام قبول کرنے آیا تو ہم میں سے کوئی ہوتا تو شاید نہ کرتا، مگر محبوب نے بیعت لے لی تھی، کلمہ پڑھا دیا تھا، صرف ایک گزارش کی تھی، یار سامنے نہ آیا کر، مینوں چاچا یاد آ جاندہ تیرا منظر تے، بس باقی تیرا معاملہ رب کے سپرد ہے۔ تو یہ ایک الگ چیز ہے، یہ خوبی ہے بندے میں، اللہ نے عطا کی ہے، تو اسے اپنانا چاہیے۔ بیوی، بچے، بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، ہماری انا اور ہٹ درمی جو پچھلے جمعے ہم نے پڑھا تھا، اس کی وجہ سے کتنے بچے یتیموں سے بڑھ کے ان کی بدترین حالت ہے، جن کے ماں باپ زندہ ہوں اور آپس میں لڑے ہوئے ہوں اور ضد اور انا پہ اور ہٹ دھرمی پہ ہوں، اور دونوں کی آپس کی ضدوں کے اندر بچے رل جائیں، تو یہ مت کیا کریں۔ ایسے ہی دیگر بے شمار پہلو ہیں، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ بڑے سارے دوست احباب نے دعا کا کہا ہے، والد صاحب کی بھی طبیعت کافی علیل ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے۔ دیگر رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست احباب نے بھی کہا ہے کہ نام لے کے میں سب کے نام تو نہیں لے سکتا، اللہ جس نے بھی دعا کا کہا ہے ان سب کو بھی، اور جنہوں نے نہیں بھی کہا، گھروں، ہسپتالوں، کلینکوں میں اللہ جتنے بیمار ہیں دکھ دور کر دے، آسانیاں فرما دے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ ضرورت مندوں کی جائز ضرورتیں، حاجتیں پوری فرما دے، اللہ میرے وطن کی حفاظت فرما، آسانیاں فرما، ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہ دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔